بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بزرگوں، میرا نام ہے موہد نواب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تعلیم بائی موہد نواب۔ اور آج دوستو بزرگوں جو ہے آج حیات الصحابہ میں سے تعلیم کا دن ہے۔ تو حیات الصحابہ میں سے تعلیم کا سلسلہ چل رہا تھا ہمارا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ایمان کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دینا جو ہے وہ سب کاموں سے زیادہ محبوب تھا۔ تو اس کے اندر جو ہے آج انشاءاللہ ہم تعلیم کریں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو دعوت دینا، اس کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا، اس کی آج تعلیم کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا کہ اے ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہیں اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آباء و اجداد وغیرہ کے عیوب بیان کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس تشریف لائے۔ یہ سارے کے سارے حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور یہ سب حضرات بھی مبشرہ باسلام، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے، اور یہ بالکل شروع کے اسلام لانے والوں میں جلیل القدر صحابہ میں سے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش جو کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بیوقوف بتایا ہے اور ہمارے آباء و اجداد پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم بے شک حق یہی ہے اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار، اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کیا، اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے۔ دوسری روایت میں یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور کچھ تردد میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام قبول کیا، لیکن جب میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی تو نہ وہ ہچکچائے اور نہ تردد میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ لہٰذا پہلی روایت میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ بہت سے راویوں نے ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، امانت دار ہیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں، کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہٰذا جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور ذرہ برابر بھی نہ ہچکچائے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے
کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ جھگڑا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا، اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں، اور جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ جو کچھ پڑھے گا اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعوت اللہ کا شوق نصیب فرمائے، اور جو ہے اللہ پاک نے جو ختم نبوت کے صدقے دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم پہ لگائی ہے، اس کو جو ہے ہم صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ دعا میں رکھیں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی تعلیم کے ساتھ۔